آج کے دور میں ہمارے لیے ہے، جتنا مرضی ناکام ہو جائیں، جتنے مرضی مشکل حالات آ جائیں، جتنے مرضی طبیعت کے اوپر غم آندھیوں کی طرح گریں، جتنے مرضی بے چینی ہو، بے قراری ہو، مشکلات ایسی کہ پیر رکھنے کو جگہ نہ ملے، قدم قدم پر دشمنوں نے کانٹے بچھا دیے ہوں، انگاروں جیسے لمحے گزر رہے ہوں، بدن کا ایک ایک روح جو ہے وہ تکلیف کے اندر مبتلا ہو اور بدن کپ کپی کا شکار ہو جائے، غم چاروں طرف سے گھیر لے، آندھیاں طوفان چلیں جو ہے نا وہ دکھوں کی، تو یاد رکھیں اس وقت بھی مایوس نہیں ہونا۔ جب آپ کو سارا زمانہ کہے کہ تو ناکام ہے، جب سارا زمانہ کہے کہ تو گر چکا ہے، اب اٹھ نہیں سکتا، جب سارے لوگ کہیں اب تیرا کوئی والی وارث نہیں ہے، جب سارے طبقات تمہیں مایوس کر دیں، تو اس وقت بھی اپنی امید کی کرن کو جگائے رکھنا، اپنی ذات کے اندر نور اور تجلیات کو جگائے رکھنا، اور اپنے آپ کو یہ یقین دلائے رکھنا کہ تیرا اللہ حی و قیوم ہے، تیرا اللہ لہو ملکوت السماوات والارض، اس کے پاس ساری طاقتیں، تمام ملکوت کی طاقتیں ہیں، وہ تمام آسمان و زمین کی ملکیت رکھنے والا اللہ ہے، وہ لفظ کن کا مالک ہے، وہ اگر کن کہہ دیتا ہے تو ہر چیز ہو جاتی ہے۔ اے بندہ خدا، حضرت یعقوب کی آنسو، گرتے آنسو تمہیں سبق دیتے ہیں کہ زندگی کے اندر مایوس نہیں ہونا، ہر لمحے اٹھنے کی توقع رکھنی ہے، ہر لمحے زندہ رہنے کی توقع رکھنی ہے، ہر لمحے خوشی کی توقع رکھنی ہے۔ انشاءاللہ اگر امید زندہ رہے گی تو اللہ تعالیٰ ایک دن تمہیں ضرور کامیاب فرما دے گا۔ اور اس کے لیے ضروری ہے آپ اپنی صحبت درست کریں۔ اگر آپ نے بزدل لوگ اپنے قریب قریب رکھے ہیں، جہالت کے مارے لوگ اگر آپ کے قریب قریب ہیں، تو وہ آپ کو بزدل بنا دیں گے، جاہل بنا دیں گے، آپ کو دور کر دیں گے۔ کم از کم اپنے پاس 2-3 دوست تو ایسے رکھیں جو آپ کا ہاتھ پکڑ کے مسجد لاتے ہوں اور آپ کو اللہ کے قریب کرتے ہوں، کیونکہ تمام کامیابیوں کی واحد کنجی وہ اللہ کا در ہے۔ کس کا در ہے؟ اللہ کا در ہے۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 1 کروڑ کا مالک جو بن گیا وہ اس کی محتاجی ختم ہو گئی؟ میں نے زندگی میں ارب پتی لوگوں کو بھی محتاج دیکھا ہے۔ محتاجی ختم صرف اللہ کرتا ہے، اور اللہ کے پاس آئیں گے تو ختم کرے گا نا۔ جیڑا بندہ آکھدا ہے میرے کو ٹائم ہی کوئی نہیں، تو موڑو میاں اور خود سوچ لوے، جھولی پھیلاون دا ٹائم نہیں تو جھولی اچ پوے گا کی؟ جب اللہ کے پاس آنے کا ہی ٹائم نہیں ہے، نماز کا ہی ٹائم نہیں، تہجد کا ہی وقت نہیں ہے، دل کے اندر اللہ کی یاد کے لیے وقت نہیں ہے، ہفتے بعد جمعہ آتا ہے، جمعے کے لیے وقت نہیں ہے، مارا ماری پڑی ہوئی ہے، مارا ماری، یہ کر لو پکڑ لو مار دو کھا لو، یہ بس اس چکر میں بندہ بڈھا ہو جاتا ہے۔ 5-10 وال سفید آندے ہیں، اور پھر جو ہے نا اس کو کلر کرتا ہے تو پھر ساری داڑھی سفید ہو جاندی، اور اس تو بعد پھر فرشتہ آندا ہے، ہن تیرا کوئی باقی امید ہے تو 10 کنہ کو اور زندہ رہنا ہے، تو کتنا زندہ رہے گا؟ پھر تو بندہ خود ہی کہتا ہے کہ میری اب جوڑ کام نہیں کرتے ہیں، درد بہت ہوتی ہے، اولاد پیشاب نہیں کراتی، اللہ موت دے دے، بچے جو ہے نا اب مجھے جو ہے نا میرا پخانہ دھونے میں جو ہے وہ اپنے اندر گلٹی فیل کرتے۔ بندہ اللہ سے تنہائی میں پھر باتیں کرتا ہے، اب مار دے مولا، اس سے بہتر ہے کہ اب تو کوئی روٹی آگے رکھنے کے لیے تیار نہیں، رال ٹپکتی ہے اس کو کوئی صاف کرنے کے لیے تیار نہیں، نو جو ہے نا وہ کہتی ہوں میں اسی تیریاں رالاں صاف کرنے واسطے رہ گئی ہیں، پیشاب بیچ میں نکل جاتا ہے، کوئی دھونے کو تیار نہیں۔ تو میرے دوستو، اس سے پہلے اگر آپ سیدھے کھڑے ہوتے ہیں تو مسجد میں آنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ بات حقیقت ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، اس وقت جہاں آپ بیٹھے ہیں یہ کسی مولوی کسی پیر فقیر کا در نہیں، یہ اللہ کا در ہے۔ کس کا در ہے؟ اللہ کا۔ اور آپ کے سارے مسئلوں کا حل صرف اور صرف یہاں پر ہے۔ آؤ نہ آؤ وہ بے پرواہ ہے، آؤ یا نہ آؤ وہ بے پرواہ ہے، مانے یا نہ مانے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا بیٹا کلمہ نہیں پڑھا تھا، اس نے کافر تھا،
तूफान आया तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा, मालिक ये मेरा बच्चा डूबने लगा है। कहा अगर मुझे मान लेता तो बचा लेता, इसने मुझे माना ही नहीं, तो भूल जा इसको। तो अल्लाह ने भुला दिया उनके मन से, बेटे की याद को माफ कर दिया और वो वहां डूब गया। कहता था ये पहाड़ मुझे बचा लेगा। तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, पुत्र आज पहाड़ नहीं कोई भी चीज तुम्हें नहीं बचा सकती, सिर्फ एक ही बचा सकता है और उसका नाम अल्लाह है। लेकिन अजीब बात है, जिन्हें बचाना है उनके वास्ते टाइम ही कोई नहीं। आज अगर दस दिता जाए फुलां जगह दी फुलां जंगल दी नुक्कर ते एक बंदा दम करदा है, उनके कोल जाओगे तो मसला हल, तो जनाब असी 10,000 दी गड्डी भी करावांगे, असी उतो जाके दम भी करावांगे। अल्लाह दे बंदे मसीते भी आ, वो भी ठीक करदा जे। दम करने वाला डॉक्टर, हकीम, तबीब, सर्जन, पीर, फकीर, ये सारे किसके मोहताज हैं? अल्लाह के। और अल्लाह के लिए कह दिया जाए यार मसीते नहीं आते जी, टाइम नहीं लगता, की करिए, मारा मारी पई हुई है। तो मुझे बताएं जिस बंदे के पास अल्लाह के लिए टाइम नहीं है और यहां तक के जुमे का टाइम नहीं है, कहते हैं यार गाहक निभा लवांगे, हुण वो टाइम होएगा तो इंशाल्लाह दौड़ दौड़ के जावांगे। काश हुजूर जाने रहमत फरमाते हैं, अगर अल्लाह अकबर जो इमाम पहली करता है ना, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, लफ्ज क्या है बोलिए? अक्सरियत ये लफ्ज ही गलत बोलती है, अल्लाह अकबर, ये गलत है। लफ्ज क्या है? अल्लाह अकबर, बोलिए। ये इसको कहते हैं तकबीर तहरीमा। जब इमाम कहता है अल्लाह अकबर, ये तकबीर तहरीमा है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिस बंदे को इमाम की पहली तकबीर की बरकत, सवाब और खैर इसका पता लग जाए तो मस्जिदों में लोग कुरान अंदाजी करें। जगह ही ना मिले कि जनाब मस्जिद के अंदर लोग खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी, लोग कहेंगे कुर्रा डालो कि मुझे जो है ना वो पहले मस्जिद में जगह बनानी है। तो ये हालत है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ तवज्जो ना होना, अल्लाह के लिए ये पेशानियां का ना झुकना, ये तमाम मसाइल की जड़ है, ये तमाम मुश्किलात की जड़ है कि आज का इंसान जो धक्के खा रहा है, घर के अंदर 12 लोग रह रहे होते हैं सारे मिलजुल के, और उनमें नमाज पढ़ने वाला एक बाबा होता है जो जाके मस्जिद में नमाज पढ़ता है, बाकी 11 के 11 या मैच देख रहे होते हैं या फिल्म देख रहे होते हैं। मुझे बताओ जिस घर में 12 में से एक बंदा नमाज पढ़ने जाए तो फिर उस घर पर अल्लाह की रहमतें कहां से होंगी? टाइम भी नहीं ज्यादा लगता, 5-10 मिनट लगते हैं, आए नमाज पढ़ें। और जुमे को तो अपनी जात के लिए खालिस कर दें। हमारी मुश्किलात और रोना धोना उसकी वजह तो हम सब हैं, और हम उसमें क्या कहते हैं, साडे घर दी तबाही जनाब नो ने की हुई है। कोई कहता है ए फलाना साडा पुत्र बड़ा खराब है, कोई कहता है ये जो है ना हमारा भाई बड़ा गलत है। ना ना, हम सब भी उसमें हिस्सा मिला रहे होते हैं, क्योंकि हमने कुरान नहीं पढ़ना, दुरूद पाक नहीं पढ़ना, हलाल कमाई पर हमारे घर में दर्स नहीं होना, यानी दर्स का मतलब है गुफ्तगू होना, और हराम से बचने के हवाले से एहतियातें हमारे यहां बयान ही नहीं होती। तो हम अपने घर में खुद कांटे जमा कर रहे होते हैं, और फिर जदों कंडा चुभदा है तो उदों पता होता है यार कंडा चुभ गया है, और फिर सानू पता नहीं होता भी कंडा रखा किन्ने है, हालांकि वो कांटा हमने खुद रखा होता है जो हमें चुभ रहा होता है। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे नबी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों को आखिरी लम्हे मुश्किलात में घिर के ये कहा कि मेरे बच्चों अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना। और हमें भी चाहिए कि हम अपने बच्चों को हौसला दिलाया करें, हिम्मत दिलाया करें, समझाने के साथ साथ। बच्चे के 10 नंबर कम होते हैं तो हम उसको इतना मारते हैं कि वो मायूस हो जाता है पढ़ाई से। 10 नंबर कम हुए उसको हौसला दें कि बेटा मेहनत कर, इंशाल्लाह तू आगे बढ़ जाएगा। याद रखें जब माँ और बाप हौसला देते हैं, डांट के साथ साथ हौसला भी देना है। अपनी औलाद को ना ज्यादा लाड देना है, लाड प्यार जो है ना औलाद को बर्बाद कर देता है। कभी कभी औलाद को डांटना, औलाद को जो है वो 2-4 थप्पड़ लगा देना कि
اس نے اتنی بڑی غلطی کیوں کی ہے. یہ والد کے اوپر فرض ہے یاد رکھنا. اس دور میں زیادہ لاڑیاں دینا اور جناب انہاں دی ہر غلطی نو جو ہے وہ آگے سے دفاع کرنا کہ نہیں میرا پتر تا ولی کامل اور کتب وقت ہے، تو بعد پھر وہ اتنا تنگ کرتا ہے کہ سارے پیران دے تویت ہی اثر نہیں کرتے، پھر ادو بھی تویت ادو بھی تویت. تو بچے کو یاد رکھیں، اس کے اوپر نگرانی کرنا اور اس کی بڑی غلطیوں پر ڈانٹ دینا اور اس کی بڑی غلطیوں کو فراموش نہ کرنا، یہ والدین کی ذمہ داری ہے. نہیں جی ساڈا پتر بڑا مہنگا ہے، تو مہنگا ہے تو مطلب انہوں گل ہو جاوے. مہنگا ہے یا سستا ہے، پتر سارے ہی مانگے ہوندے ہیں. مہنگا ہے یا سستا ہے، اگر وہ غلط کام کر رہی ہے تو 2-4 چٹکوریاں لگا دیتیاں کرو. نہیں جی ماں نہیں مارن دیندی، تے ماں نو آکا جو تو چاہ بنا دے پیچھے ایک جڑ دیتی، انہوں پتہ لگے کہ میرا پیو ہے گا ہے. انہوں سارا دن وہ غلطیاں کردہ رہے، جو کچھ مرضی کردہ رہے، ایسی آگنے نہیں کوئی مسئلہ نہیں کرن دو، حالی چھوٹا ہے. مطلب 12 سال تک حالی وہ چھوٹا ہے، 15 سال تک حالی وہ چھوٹا ہے. اسی طرح دھیاں دا معاملہ، تربیت ضروری ہے. اور والدین، والد اعتماد بھی دلائے، والد ڈانٹ بھی کرے، والد اس کو دوست بھی بنائے. یعنی کبھی بغل میں لے لیا، محبت دی، ہاں بیٹا کیسی پڑھائی جا رہی، کبھی کبھی یوں ہاتھ رکھا اور بغل میں لے لیا، جیسے دوست کو بغل میں لے لیتے ہیں. یہ انداز نبیوں کی زندگیوں میں موجود ہے. اور اگر ابے دا کم چنگا چل گیا تو پترا نال سلام بھی نہیں سیدھا لیندے. تو کبھی کبھی جو بغل میں اپنے بچے کو لے لیا، اس کے جو ہے نا وہ بالوں کو اوپر سے کھجلی کی، اس کی گال پر ہاتھ لگایا. جو والد اس طریقے سے کرے پھر بچہ باہر کسی غلط آدمی کے ہتھے نہیں چڑھے گا. تو ڈانٹ بھی دینی ہے، محبت بھی دینی ہے اور اس کی تربیت بھی کرنی ہے. یہ باتیں ہیں جو میرے لیے بھی ضروری ہیں اور آپ کے لیے بھی ضروری ہیں. اس سے میں بھی مستثنا نہیں ہوں، آپ بھی مستثنا نہیں ہیں. اور جو لوگ اس سے مستثنا ہوتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اللہ ہم سب کی اولادوں پر رحم کرے. بڑے بڑے مولویوں کی اولادیں جو ہے نا غلط پٹڑی پہ چلی جاتی ہیں، بڑے بڑے پیروں کی اولادیں، کیونکہ جو پیر کے گھر میں پیدا ہوا سبحان اللہ اس کی تو زندگی جنت ہے. اندے دا پیر بھی مریداں دھونے، اندے جناب اگے روٹی بھی مریداں رکھنی، اندے اگے جناب سالن بھی لکمے توڑ کے پیر صاحب دے پتر دے منہ چ پانے، پیر صاحب دے پتر دے ہاتھ ٹوٹے وہ کھا لے. وہ پھر پڑھائی کی طرف وہ بچے نہیں جاتے. مولوی کا بچہ ہو، پیر کا بچہ ہو، تربیت ہر ایک کے لیے ضروری ہے، یہ بات یاد رکھیں. اور جو والد جتنا مرضی بڑا تجربہ کار اور فنے خواہ ہے، اگر وہ اپنی اولاد کی تربیت پر توجہ نہیں دے گا تو یاد رکھیں کوئی بھی بچہ ماں کے پیٹ سے کامیاب پیدا نہیں ہوتا، اس کو آپ کی تربیت ناکام کرتی اور آپ کی تربیت ہی کامیاب کرتی ہے. یہ بات حقیقت ہے. اور تعلیم کے دور سے جب بچہ گزر رہا ہو اس میں کوئی لاڈ پیار نہیں ہے. تعلیم کے زمانے سے جب بچہ گزر رہا ہو اس کو آپ لاڈ دیں گے، اس کو آپ بہت زیادہ احترام دے دیں گے تو پھر وہ مشکلات کا شکار ہو جائے گا. تو اللہ کے نبی نے اپنی اولاد کو جو تربیت دی اس کے یہ الفاظ آپ کو پیش کر رہا ہوں. کہا کہ بیٹا نا امید نہیں ہونا اور واپس مصر جاؤ. اور مصر میں جا کے آپ نے خط لکھا کہ یہ خط میرا بادشاہ کو پکڑا دینا. اور جا کے اب حضرت یعقوب کی بات دیکھیں. حضرت یعقوب نے فرمایا کہ جاؤ یہودا، بنیامین اور حضرت یوسف کو ڈھونڈ کے لاؤ. اس سے پتا چلا کہ حضرت یعقوب جانتے تھے کہ حضرت یوسف زندہ ہیں، اس لیے تو کہا کہ ان تینوں کو تلاش کر کے لائیں، ڈھونڈ کے لائیں. اب یہ وہاں سے دوبارہ پھر 9 کے 9 بھائی دوبارہ مصر کی طرف آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے جب ملے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا کہ اچھا جب یہ سامنے آئے تو یہ بات نہیں کر پا رہے تھے. وہ ظاہر سی بات ہے بادشاہ ہیں اور ویسے بھی خوبصورتی اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بڑی عطا کی تھی، بات چیت نہیں کر پا رہے. تو خود پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میاں تمہارے والد نے کیا پیغام دیا ہے وہ پیغام تو دے دو. خود ہی مانگا. یہ ہوتا ہے اللہ کے نبی کا علم، فراست، وجاہت. کہا کہ وہ پیغام جو آپ کے والد گرامی قدر نے دیا ہے وہ پیغام تو مجھے پکڑاؤ کہ میں اس کو پڑھوں. اب وہ پیغام وہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کھولا
اس کو نکالا اور پڑھنے لگے اور اس میں کیا گفتگو لکھی تھی یہ انشاءاللہ آئندہ جمعے آپ کے سامنے پیش کی جائے گی کہ اللہ کے نبی نے اپنے بیٹے کو کیا گفتگو لکھ کر بھیجی اور پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا لائحہ عمل تیار کیا، وہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ وہ آخری لیکچر ہوگا حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آپ سن سکیں گے انشاءاللہ تعالی۔